بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ہر وہ عمل، ہر وہ بات جو میرے سینے میں ہے وہ آپ کی امانت ہے۔ جو عمل میں نے خود کیا، اس کو دیکھا، اس کے فوائد، اس کے بینیفٹس اور اس کے کرشمات جو میری آنکھوں نے، جو میرے دل نے، جو میرے دماغ نے مشاہدہ کیا، وہ آپ کی نظر ہے۔ سنی سنائی باتیں اکثر و بیشتر جھوٹ ہوتی ہیں۔ آنکھوں دیکھی ہر بات سچ ہوتی ہے، کوئی دوسرا اس کو مانے یا نہ مانے، دیکھنے والے کے لیے وہ حقیقت ہے، وہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ نہیں۔ عملیات لوگ اپنی شہرت کے لیے، پبلسٹی کے لیے، اپنی کتابیں بیچنے کے لیے، اپنے چینل کو چلانے کے لیے بعض ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو انہوں نے کی نہیں ہوتی۔ عمریں چھوٹی سی اور ان کے تجربات اور ان کے عملیات جو کہتے ہیں وہ 50 سال کے بیان کرتے ہیں۔ عمل کی مقبولیت کے لیے، اس کو پرتاثیر بنانے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ سچ بولا جائے، اکل حلال، حلال روزی کمائی جائے اور کھائی جائے، نیند کم کی جائے، گفتگو تھوڑی کی جائے۔ یہ صوفیاء کا طریقہ ہے۔ یہ یوٹیوب نے اور اس سوشل میڈیا نے ہر گھر میں ہر انسان کو حکیم بھی بنا دیا، طبیب بھی بنا دیا، عمل بھی بنا دیا، کامل بھی بنا دیا، مفتی بنا دیا، عالم دین بھی بنا لیا۔ آج اگر کسی سے یہ کو بات کہے نا کہ فلاں حدیث فلاں کتاب میں، وہ آگے سے بحث کرنا شروع کر دیں گے۔ حدیث کا بیان کرنا تو معمولی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال آج جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے کر لیا تو یہ جہاں اور وہ جہاں جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اپنے درجات کی بلندی کو دیکھ کر اس وقت رشک کریں گے کاش کہ دنیا میں ہم اس سے بڑا کوئی عمل کر لیتے۔ اس عمل کے بارے میں بتا دوں نا کہ محی الدین ابن عربی، یہ ان کی کتاب میرے پاس فتوحات مکیہ، بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے، اور اگر اس کا کوئی پڑھنے اور پڑھانے والا اگر ہے تو میں کہتا ہوں میر علی شاہ ہے، بس اس کے بعد صرف عبارت ہی پڑھنی ہے۔ جو پڑھتا ہے وہ بس صرف عبارت ہی پڑھتا، اور اس کی ایک عبارت اتنی مشکل ترین ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، اس کا پہلا ہی جملہ الحمدللہ الذی، جو عدم سے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لایا نا، تو اس کا اعراب بھی بڑے بڑے نہیں پڑھ سکتے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ علمی بحث ہے، لیکن اس میں ایک لکھی ہے بات کہ ایک محفل میں ایک بچہ جو انتہائی پریشان حال بیٹھا تھا، تو محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے پر توجہ ڈالی اور دیکھا کہ اس کی ماں کو دوزخ میں عذاب ہو رہا ہے اور اس کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، پریشان کن ہے، اور میں نے جو کلمہ پاک کا 70,000 کا نصاب پڑھ رکھا ہے، وہ میں نے دل ہی دل میں اس کی والدہ کو ثواب پہنچایا۔ بس میں نے اس کی ملت کرنا تھا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی تھی، اس کلمے کے سبب سے تو اس کے چہرے کے وہ تغیرات فرحات خوشی میں تبدیل ہو گئے۔ اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے چند منٹ پہلے تو ایسا متغیر اللون تھا اور اب تو
شادماں و فرحاں ہے۔ کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میری والدہ کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن یکایک اس عذاب نے پلٹا مارا اور اللہ کی رحمت میں تبدیل ہو گیا۔ تو محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ یہ میں نے 70,000 بار کلمہ جو پڑھا ہوا تھا نا اس کی ملت کیا ہے، اس کو ثواب بخشا ہے۔ یہ کلمے کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے ایک دفعہ کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کو جو کوئی مرضی کہے نا، ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کسی بندے کی پوسٹ پڑھ رہا تھا نا، یہ ایک اسلامی گروپ ہے، اس پہ وہ پوسٹ لگی ہوئی تھی فیس بک پہ، بڑا حیران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب، حاضر ناظر، نور و بشر، جنت کی حوریں، یہ غزوہ ہند، یہ جہاد، یہ فلسطین، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ کہتا ہے کہ قرآن میں ان کا دور دور سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ پل صراط کا ہونا، میزان کا ہونا، حوض کوثر کا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جاننا، یہ سب حسن حسین کا، جنتی سرداروں کا، جوانوں کا سردار ہونا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت کی عورتوں کی سردارہ ہونا، یہ سب اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، نہ مانے تو ہم کوئی زبردستی ان کو منوا سکتے ہیں۔ موت جب آتی ہے، موت وہ سب کو منوا لیتی ہے۔ جن چیزوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت سوائے پچھتاوے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، کاش کے مان لیتے۔ یہ نیچریت، یہ دہریت نیست و نابود ہو جاتی ہے موت کے سامنے۔ ہزار قارون و فرعون نہیں، لاکھوں پلس ملٹیپلائی کر کے ایکول موت ہی آتا ہے۔ جتنا اپنا آپ کو کوئی صاحب علم کہے نا، دانشور کہے، فلسفی کہے، سائنسدان کہے، نتیجہ اس کا موت ہی ہے۔ تو بہرحال یہ کلمہ پاک ہی ہے جس کی برکتوں اور جس کی فضیلتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے کے نور کے اسی بتلا دیتا ہے کہ یہ کلمہ گو مسلمان ہے۔ دیکھ لیں، محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے چہروں کو بھی دیکھ لیں اور غیروں کو بھی دیکھ لیں، اپنی اپنی شکل و صورت، کوئی نہ دیکھے تو آئینے میں ہی دیکھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل پہ پیدا کیا، اور اسی آدم سے کل مخلوق ہے، انسانیت، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں۔ اب تو آدم سے لے کر اب تک خربوں گزر چکے ہوں گے، لیکن موجودہ آبادی 8 ارب کے قریب کسی ایک کی بھی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ یہ جو فنگر پرنٹس لیتے ہیں کتنے ہیں، اربوں کے حساب سے بھی ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے۔ کوئی کر دکھائے نا ایسا، اس لیے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تو لہٰذا جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ معبود تو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، لیکن جو معبود برحق ہے وہ کوئی نہیں۔ تو اس کو آپ نے یوں پڑھنا ہے۔ کل اشارہ کیا تھا نا ایک ویڈیو میں، یہ تسبیح پہ آپ پڑھیں گے توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، باوضو، بطہارت، قبلہ رخ، تنہائی میں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ۔ یہ جو تسبیح کے دانے آپ کے یہاں تک آئے ہیں، 2 4 6 8 10 اور 11، یہ آپ کا 11 بار شامل ہوگا۔ ایک دفعہ آپ کو محمد رسول اللہ پڑھنا ہوگا۔ بے شک یہ تسبیح پوری آگے تک چلی آئے، 33 نشان تک چلی آئی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ ایسے تو میں اللہ کے کرم سے ایک سانس میں بھی اس کو پورا پڑھ سکتا ہوں، لیکن
وہ رٹا لگانے کی یا دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی توجہ کے ساتھ، ایسی یکسوئی کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کو لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ آتا جائے۔ اور جب سانس ٹوٹنے لگے محمد الرسول اللہ، اس کو آپ کو 10 دن لگیں، 20 دن لگیں، 40 دن لگیں، چل گئے 40 دن کے اندر اندر آپ نے 70,000 کا نصاب پورا کرنا ہے۔ اور اس دوران میں اگر آپ نے ٹارگٹ رکھا 21 دن کا، آپ نے رکھا 29 ڈیز کا یا 40 یا 41 ڈیز کا، 3 مرحلے گزریں گے۔ پہلے مرحلے میں آپ کو اچھے اچھے خواب آنا شروع ہوں گے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، مرحلہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن ایک بات بتانا، پھر بعض دفعہ جسم کو جھٹکے لگنے شروع ہو جائیں گے، اور یہ نہ ہو کہ آپ کی ہائے ہائے ہے ہمارے رجت ہو گئی ہے۔ یہ لفظ رجت ہے، رجت ہے، جو بھی ہے آپ اس کو ڈکشنری دیکھ کر کیا کر لینا، سیدھا کر لینا، رجت ہو گئی ہے، جھٹکے لگنا شروع ہو جائیں۔ لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کے اندر وہ نور داخل ہو رہا ہوتا ہے، وہ بند رگیں وریدیں کھل رہی ہوتی ہیں، وہ جو خون منجمد ہوا تھا وہ جوش میں آ کر گرم ہو کر وہ حرکت کرنے لگا ہے۔ وہ دل کے بند خلیات جو تھے اللہ کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر ایک جمود طاری ہو گیا تھا، وہ اب کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس طرح کے جھٹکے لگنے شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں شاید کوئی ایسی نیک ارواح آپ کے ساتھ آ کر السلام علیکم، آپ کے بستر پر آپ کو سلام کریں آ کے، یہ جان لیں، مان لیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ اس بندے کے لیے ہے جو یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ اس عمل سے گزرے گا۔ صرف میری بتائی ہوئی بات پہ نہیں، یہ میری بات آپ تک سن رہے ہیں، اور سنی سنائی بات کو میں نے کہا کہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ خود بیٹھ کر باوضو بطہارت قبلہ رخ تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کتنے تجلیات آپ کے جسم کے اندر، آپ کے دل پر، آپ کے دماغ پر کیا کرتا ہے، وارد کرتا ہے، طاری کرتا ہے۔ وہ مراقبے کا طریقہ بتایا ہے نا کہ نور کی وہ اقسام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے نا، کوئی نیلا ہے، پیلا ہے، سرخ ہے، سفید ہے، کالا ہے، جو بھی ہے، اس کو آپ اپنے اندر محسوس کریں اترتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے جسم کے ساتھ، آپ کے روح کے ساتھ، آپ کے دل کے ساتھ، حواس خمسہ کے ساتھ، لطائف ستہ کے ساتھ ہوتا کیا ہے، صرف سنی سنائی بات پہ نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو نظر بھر کر دیکھتے ہیں نا تو سب کچھ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، دل کی کایا کو پلٹ لیتے ہیں۔ کہیں میرے وہ کزن، اللہ ان کی قبر کے اوپر اوڑھا رحمتیں کرے، علاء الدین صدیقی، پیر علاء الدین صدیقی، وہ مانچسٹر میں تھے، ایک محفل تھی، لنگر تیار تھا، ایک بندہ ان کے ساتھ بیٹھا، ملنے کے لیے آیا ہوا تھا، وہ کھانے کے لیے نہیں اٹھا، حضرت نے فرمایا کھانا کھا لو، نے کہا میں نہیں کھاتا، یہ لنگر شنگر، یہ پیر شیر میں نہیں مانتا۔ تو آپ نے لانگری سے کہا یہیں 2 روٹیاں 2 گلاس پانی کے لاؤ، 2 روٹیاں لاؤ۔ وہ جناب پیر صاحب نے اسے کہا کھاؤ، وہ کہ نہیں۔ حضرت نے روٹی پکڑی، اس کے 2 حصے کیے، تو فرمایا کہ کھاتے نہیں ہو، قریب ہو کے تو بیٹھ جاؤ نا، باتیں بھی کریں گے، کھانا بھی کھائیں گے۔ تو یوں روٹی کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے ہاتھ میں دیے نا، کھانا شروع کیا ایسے اوپر اوپر دل سے، لیکن جب 2-4 نوالے لیے نا تو اس کو چس آنے لگی، سرور آنے لگا، سواد آنے لگا، کھاتے کھاتے وہ کھا گیا۔ تو حضرت نے فرمایا تم تو کہتے میں نہیں کھاتا، یہ پیر شیر میری ڈکشنری میں نہیں، اپنی ڈکشنری کو کدھر چھوڑا؟ وہ بول گیا پھر سارے باطل قسم کے عقائد و خیالات اور فاسد قسم کی باتوں کو، بے شمار ایسی باتیں ہیں۔ اگر کسی کے دل پہ پردے پڑے ہوئے تو قرآن تو بہت اوپر کی چیز ہے نا، میں کہا کرتا ہوں، وہ کسی قسمت والے کے نصیب میں ہی ہے، اس کو اللہ سمجھ دے جو دل و بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا، حدیث سیکنڈ سٹیپ ہے۔ اس کے بعد صوفیاء کے کلام ہیں، یہ میرے پاس پڑھیے مثنوی، یہ اس کو پڑھ لیں، فارسی پڑھنا نہیں آتی ترجمے کے ساتھ ہی پڑھ لیں، دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھ لیں، یا یہ مکتوبات ہے مجدد الفسانی کے پڑھے ہوئے، اس کو پڑھ لیں، یا یہ کتاب پڑھیے شمس المعارف کو پڑھ لیں، عوارف المعارف کو پڑھ لیں، حشت بہشت کو پڑھ لیں،
رسالہ کوثریہ کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کے لوگ کیسے ہیں اور کیسے اپنے نگائے حق سے دوسرے کے قلب کو کیا کر دیتے ہیں، پسیج کے نرم کر دیتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا کہ سانپ ایک زہریلا جانور ہے، لوگ اس کے نام سے بھی ڈرتے ہیں، زہر سے، لیکن وہ بانسری بجانے والا جب بجا کے اس کو اپنی کٹاری میں بند کرتا ہے، ٹوکری میں اس کو کیا کرتا ہے، بند کرتا ہے، اوپر سے ڈھکنا لگا کے رسی پھیر دیتا ہے، تو سانپ اس کے کٹاری میں جاتے ہوئے یہ کہتا ہے، اے انسان سوچ ذرا کہ یہ جو تیرا کلام ہے نا یہ میرے روح کی غذا ہے، تیرے منہ سے جو بھی کچھ نکلا ہے وہ ساز باز کی صورت میں جو بھی نکلا ہے یہ میرے روح کی غذا ہے، اور میں نے اس کی غذا کو سمجھ کے کھا لیا، اپنا تن من دہن سب تیرے سپرد کر دیا۔ لیکن ایک بات بتلا کہ کیا تو نے بھی رب کا کلام سن کر اپنے تن من دہن کو اس کے سپرد کر دیا ہے؟ بڑے بڑے مبلغ، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے مجتہد بیٹھے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ، اپنا ثانی نہیں سمجھتے، یہ بابے شابے تو شاہی کوئی نہیں، نبی شبی تو شاہی کوئی نہیں ہے۔ میں طنز اور تنقید کی نظر سے نہیں کہتا، لیکن کبھی ان بزرگان دین کے پاس بیٹھ کر تو دیکھو کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ اس کلمہ پاک کو پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جہاں سانس ٹوٹ جائے وہاں سے گنتی شروع کرتے جائیں۔ 70,000 کی تعداد جب پوری ہو تو اپنی کیفیات کو دیکھ لینا، وہ آپ کی کیفیت کیا ہے۔ وہ دل جو مردہ تھا، اس کے خلیات بالکل منجمد ہو چکے تھے، وہ اللہ کے ذکر کی گرمائش سے، تپش سے کیسے پگھل کے پورے جسم کے اندر پھیل گئے۔ دیکھ لینا، ایک دفعہ تجربہ کر کے ضرور دیکھیے گا، صرف میری بات سے نہیں، بزرگان کی بات سے۔ میری بات کو یوں ہوا میں ہوا منصورہ کر دینا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن کبھی زندگی میں ایک دفعہ ضرور اس کو آزما کے دیکھیں کہ آپ کے دل کے اندر بھی کوئی اس لا الہ محمد رسول اللہ کا اثر ہوا یا نہیں۔ اللہ سب کو توفیق دے۔